بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج بات کرتے ہیں کچھ اور ایسی چیزوں پر، بعض ایسی چیزوں پر جو روحانیت کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ آپ نے دیکھا تھا کہ کل ہم نے ذکر کیا تھا 3 چیزوں سے متعلق، کم کھانا ہے، کم سونا ہے، کم بولنا ہے۔ آج ایک اور چیز جو ان اہم چیزوں کے ساتھ ساتھ بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ اپنے اوقات کو فضول برباد کرنے سے بچنا۔ یہ دھیان رکھیے گا، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے۔ اپنے وقت کو فضول برباد کرنے سے بچنا۔ فضول کیسے وقت برباد ہوتا ہے؟ ہم بیٹھے تھے، وقت تو تھا تسبیح کا، وقت تو تھا کتاب کا، وقت تو تھا تلاوت کا، وقت تو تھا کہ ہم اس میں نوافل پڑھ سکتے تھے، وقت تو کچھ یہ تھا کہ ہم کچھ بھی نہ کرتے، تھوڑا سا نماز یعنی تھوڑی سی دعا کرنے لگ جاتے۔ وقت تو یہ تھا کہ کسی کو کوئی دین کی بات بتا دیتے، وقت تو تھا کہ ہم کسی سے کوئی دین کی بات سیکھ لیتے، وقت تو یہ تھا کہ ہم درود شریف پڑھنے لگ جاتے۔ لیکن نہیں، کیا کریں گے؟ بس فون نکالیں گے اور لگ جائیں گے۔ آج کل فون کسی مرض سے تو کم نہیں ہے، اور مرض نہیں، آج کے دور کے کسی بڑے مرض سے کم نہیں ہے، بڑا مرض ہے۔ اللہ حفاظت رکھے۔ اپنے وقتوں کو فون سے محفوظ کرو۔ اگر آپ کو ضرورت ہے، دیکھیے ہوتا کیا ہے، خالی بیٹھے ہیں، بس نکالا فون اور لگ گئے۔ کہاں لگے پتہ نہیں، کوئی کام کر رہے ہو؟ نہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ وقت پاس کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ، وقت پاس کرنے کا ذریعہ فون نہیں ہے، وقت پاس کرنے کا ذریعہ فون نہیں ہے۔ اپنے خالی وقتوں میں تو کم سے کم اللہ کا ذکر کر لیجئے، خالی وقتوں میں تو کم سے کم درود شریف پڑھ لیجئے۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ مکمل وقتوں میں درود شریف پڑھی جاتی، لیکن اگر ایسی نوبت نہیں آ سک رہی تو کم سے کم اپنے خالی وقتوں میں تو درود شریف پڑھ لیجئے۔ اس خالی وقت کو تو کم سے کم اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ بنا لیجئے، کیا اچھا ہوتا۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم نکالتے ہیں فون اور بس اس میں لگ جاتے ہیں۔ اب اس میں تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی اچھی چیز دیکھ رہے ہیں، کسی اللہ والے کا بیان سن رہے ہیں، ابھی آپ کے اوپر رقت طاری تھی، آپ رو رہے تھے، آپ کا دل نرم ہو گیا تھا، اچانک کوئی ایسا ایڈ آ گیا جو استغفر اللہ، وہ سارے اس روحانیت کو چھوڑیے میاں، ایمان کو خطرے میں ڈال کے چلا گیا۔ اور لیکن ہمیں دین سیکھنا ہے فون ہی سے۔ بھلا فون سے بھی دین سیکھا جاتا ہے، بھلا فون سے بھی دین سیکھا جاتا ہے۔ فون کو اپنی زندگی میں ذرا کم کیجئے، اور اللہ کے ذکر کو، دین کی کتابوں کے مطالعے کو، اور قرآن کریم کی تلاوت کو زیادہ کیجئے۔ ان چیزوں کو زیادہ کیجئے، فون کو اپنی زندگی سے کم کیجئے۔ اب کم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کو کوئی کام ہے، آپ نے فون اٹھایا، کال کر لی۔ آپ کو کوئی کام ہے، آپ نے فون اٹھایا اور صاحب واٹس ایپ پر میسج ڈالنا تھا، یا کوئی میسج آ رہا تھا اس کو دیکھنا تھا، چلیے دیکھ لیا، باقی اس کو سائڈ رکھ دیا، پھر اپنے اللہ 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 اللہ۔ کتنا مزیدار بات ہو گئی۔ فون سائڈ میں رکھا ہے، ہمیں ضرورت بھی نہیں، کوئی میسج آئے گا دیکھ لیں گے، کوئی کال آئے گی دیکھ لیں گے، فضول میں کہ ہر وقت بس فون پر ہی پڑے رہنا ہے۔ واٹس ایپ سے نکلے یوٹیوب میں گھس گئے، یوٹیوب سے نکلے کالنگ میں لگ گئے، کالنگ سے ہٹے فیس بک پر لگ گئے، فیس بک سے ہٹے موج پر لگ گئے، موج سے ہٹے انسٹا پر لگ گئے، انسٹا سے ہٹے کسی اور پر۔ اللہ، کیوں اتنا وقت برباد کر رہے ہو میرے بھائیو؟ اگر روحانیت کی ترقی چاہتے ہو تو روحانیت کے سب سے بڑے دشمن فون سے بچ جاؤ۔ روحانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں
ادھر درود شریف چل رہی ہے، درود شریف چل رہی ہے، اور ادھر یوٹیوب چل رہا ہے، اچھا ہاں بڑا اچھا بیان چل رہا ہے، درود شریف چل رہی ہے، بڑا اچھا بیان چل رہا ہے۔ ارے یار کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ درود شریف کے عمل کو خالص کرو میرے بھائیو، درود شریف کے عمل کو خالص کرو۔ اگر آپ واٹس اپ نہیں چلائیں گے تو واٹس اپ کی کمپنی بند نہیں ہو جائے گی، آپ یوٹیوب نہیں چلائیں گے تو یوٹیوب کی کمپنی بند نہیں ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب دنیا ویران ہو جائے گی اگر میں نے واٹس اپ نہیں دیکھا، میں نے یوٹیوب نہیں دیکھا، میں نے فلاں نہیں دیکھا، تو ایسا نہیں ہے کہ صاحب دنیا ویران ہو جائے گی۔ نہ، دنیا ایسی ہی رہے گی۔ جب ہم تھے، جب ہم نہیں تھے، جب بھی دنیا اسی طرح سے آباد تھی، جب ہم نہیں رہیں گے دنیا جب بھی ایسے ہی آباد رہے گی۔ ہمارے چلانے سے چل رہی ہے، نہ ہمارے روکنے سے رکے گی، لیکن ہمارا نقصان ضرور ہو رہا ہے۔ ہم جو فون پر ضرورت سے زیادہ وقت دے رہے ہیں، اس سے ہمارا نقصان ضرور ہو رہا ہے۔ اس لیے فون کے وقت کو کم کیجئے، اور اس کم کیے ہوئے وقت کو اللہ اللہ میں لگائیے، درود شریف پڑھیے، تلاوت کیجئے، استغفار کیجئے، کلمہ پڑھیے، اللہ کا نام لیجئے، دعائیں کیجئے، نفل پڑھیے۔ بہت سارے لوگ تہجد میں کیوں نہیں اٹھتے معلوم؟ رات کو فون انہیں 12 بجے تک، 1 بجے تک سونے ہی نہیں دیتا۔ جب رات کو فون انہیں سونے نہیں دیتا تو صبح کو نیند انہیں اٹھنے نہیں دیتی۔ حدیث میں تو یہ عشاء کے بعد جاگنا ہی نہیں ہے، لیکن شہروں میں تو آج کل، ہمارے ملک میں تو شہروں میں یہ رواج ہے کہ دن ویران ہو سکتے ہیں، راتیں ویران نہیں ہو سکتی۔ بڑے دکھ کی بات ہے۔ اور جن لوگوں کی راتیں ویران نہیں ہوتی، بازاروں کے نام ہوتی ہیں، گھومنے پھرنے کے نام ہوتی ہیں، پھر صبح کو فجر کی نمازیں ان محلوں کی زیرو ہوتی ہیں۔ اس کی ایک اعلیٰ مثال پرانی دلی کی مسجدیں، استغفر اللہ، وہ سمجھتے ہوں گے ہم بہت بڑے دیندار ہیں۔ پرانی دلی کی مسجدیں فجر میں ایسے رہتی ہیں کہ جیسے یہ محلہ مسلمانوں کا ہے ہی نہیں، جیسے محلے میں مسلمان بستے ہی نہیں ہیں، چند مسلمان رہتے ہوں، جیسے وہ بیچارے آ گئے ہیں۔ فجر کی نماز دلی شہر میں، پرانے دلی میں خاص طور سے ایسے رہتی ہیں۔ کیوں رہتی ہیں؟ رات میں سوتے ہی نہیں ہیں بیچارے، وہ سونا ہی نہیں چاہتے رات میں۔ میں ایک تبلیغی سفر پہ تھا ایک بار، بہت سالوں پہلے، میں نے اس وقت یہ تماشا دیکھا، 4 ٹائم میں مسجد میں جگہ بھی نہ ملے، اور فجر میں تو چاہے کچھ بھی کریں آپ، نمازی نہیں ہے چند ایک نمازیوں کے علاوہ۔ تو اس لیے عزیزو، راتوں کو فون پر نہیں گزاریں۔ مجھے ایسے لوگ بتائیے گا کمنٹس میں لکھ کر جو آج سے اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد فون کو استعمال نہیں کریں گے۔ کوئی ضروری کال آ گئی، کوئی ضروری میسج آ گیا، چلیے دیکھ لیا، لیکن وہ خواہ لگے ہوئے ہیں، بس خواہ وقت برباد کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کریں گے۔ ایسے لوگ مجھے آج سے کون کریں گے وہ مجھے بتائیے گا۔ اللہ آپ کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے۔ آج کا پروگرام تھوڑا لیٹ ہو گیا، اور بہت زیادہ لیٹ ہو گیا، سارا شیڈول آج بہت لیٹ ہے اپنا۔ خیر بہرحال دعا میں یاد رکھیے، اور اس کو سب لوگوں تک شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔